دیکھیں، اس وقت جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے پچھلے 5-7 دنوں میں ایک آپ نے دیکھا کہ ڈسکشن شروع ہوئی، اور اس میں ہمارے جو حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ بھی ہیں سردار یعقوب صاحب، وہ بھی پیسوں کے بھرے ہوئے بیگ لے کے مختلف سیاسی سٹیک ہولڈرز کے دروازے پہ دستک دیتے رہے، اور وہ آزاد کشمیر کو ٹھیکے پہ لینے کی ایک کوشش کر رہے تھے دوبارہ سے، لیکن ان کی کوششیں بہرحال ناکام ہوئی ہیں۔ اور فی الحال یہ انوار الحق صاحب، ابھی میرا اپنا جو خیال ہے، میری خبر بھی ہے، میں نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تک بھی رابطہ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انڈائریکٹلی میرے ایک دوست ہیں ان کے توسط سے بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ فی الحال یہ جو ارادہ تھا تبدیلی کا وہ فی الوقت کینسل کر دیا گیا ہے، اور انوار الحق صاحب کو وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کہہ لیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی طرف سے، اور اسی طرح دیگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریوائز کریں۔ اور فار دی ٹائم بینگ اس لیے یہ ڈیلے ہوا ہے کیونکہ 5-6 لوگ تھے جو اس وقت وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں تھے۔ سردار یعقوب صاحب پیسوں کے بیگ لے کے ظاہر ہے سب سے پہلے موجود تھے، ان کے بعد فاروق حیدر صاحب، ان کے بعد فیصل راٹھور صاحب، اور پھر چودھری یاسین صاحب، اور پھر سردار عتیق صاحب بھی سوچ رہے تھے کہ کہیں ان کا بھی کرا نکل سکتا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جب یہ دیکھا گیا کہ اگر انوار الحق صاحب کو گھر بھیجا جاتا ہے تو ان میں سے کون کیپیبل ہے جو حالات کو ٹھیک کر لے گا، تو میری طرح کے جو چند میڈیا پرسنز ہیں یا اس طرح سے دیگر جو لوگ ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ آپ جس کو مرضی بٹھا دیں گے وہ نئی بوتل میں پرانی شراب ڈالنے کے مترادف ہوگا، تو اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو سمجھ آئی، جو پولیٹیکل ذمہ دار ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے پھر بہرحال فار دی ٹائم بینگ ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل لوگ اس وقت ریلیونٹ ہو چکے ہیں، نہ سردار یعقوب صاحب کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، تبدیلی لانی ہوتی تو پہلے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور ہمارا حلقہ جو آج بھی پتھر کے دور میں ہے، جہاں نوجوانوں کے پاس امپلائمنٹ ہے، جہاں کا ٹوریزم تباہ حال ہے، جہاں کی سڑکیں بدحال ہیں، تو وہ اس وقت کر چکے ہوتے، اب وہ کیا کریں گے؟ اب تو وہ کشمیر کو ٹھیکے پہ لینے کے لیے سرے عام بولی لگا رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے سردار صاحب کہ ابھی امیڈیٹلی یہ تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ اب اگلے جو 2-2.5-3 ماہ کے لیے بہرحال یہ سلسلہ میری انفارمیشن کے مطابق رک گیا۔ تو بہرحال یہ بات پولیٹکس ہے، بتائیں انپریڈکٹیبل ہے، چیزیں کبھی بھی چینج ہو سکتی ہیں، بٹ ایز آف ناؤ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بہرحال تبدیلی آن کارڈ نہیں رہی اب۔ یہ بات بتا دیں آپ نے کہ بات کی ہے اپنی گفتگو کے دوران کہ وہ پیسوں کے بیگ لے کے دستک دے رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کہاں سی جگہ وہ دستک دے رہے ہیں اور جی وہاں کیا آپ وہ کے رابطے جاری ہیں؟ وہ کچھ سیاسی جو ہوتے ہیں مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل بروکرز ہوتے ہیں، کچھ سیاسی بروکرز جو اس طرح کے ماحول میں سرگرم ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کروا دیں گے اور آپ کو گو تھرو کر لیں گے۔ تو اس سلسلے میں سردار یعقوب صاحب کی ایک آدھ ملاقات چودھری ریاض صاحب کے ساتھ ہوئی، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آزاد کشمیر کے معاملات دیکھتے ہیں۔ تو اس ملاقات میں بھی جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں سردار یعقوب صاحب نے اربوں روپے کی بات کی کہ میں کئی ارب روپیہ لگا سکتا ہوں اگر مجھے اس وقت وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا اس وقت وزیر اعظم بننا میری اولاد کے اقتدار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت وزیر اعظم نہیں بن پاتا تو شاید میرے حلقے کی سیٹ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔